آج 17 رمضان جمعرات کا یہ وظیفہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ جو سورت ہے اس کو پڑھنے سے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس کو پڑھنے سے دنیاوی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، گھریلو پریشانی ہے اور زندگی سے تانگ آ چکے ہو، پیسے کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ خاص طور پر پریشان ہو، انشاءاللہ آپ کے ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی، جو کام اٹکے ہوئے ہوں گے پورے ہو جائیں گے۔ اس صورت اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث پاک بھی وارد ہوئی ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورت اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ ذرا سوچئے اس کے دنیا میں کتنے فائدے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کے ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک شخص نے کسی کو رات کے وقت پڑھتے ہوئے سنا جو بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح اس نے آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا وہ اسے ہلکے کا ثواب جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا کہ سنو، قل هو اللہ احد 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، ایوب سچ کہتے ہو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحابہ سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، آج میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لے اور قل هو اللہ احد پوری سنائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب اصحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ میں آپ کو قرآن پاک کا تیسرا حصہ سناؤں گا، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میں نے تم سے 2/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، اور سنو یہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ سورت اخلاص۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوائیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی بہترین اور اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی ہر مشکل کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دولت کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، گھر میں پریشانی اور گھر میں کوئی آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، مقروض ہے، آپ کا قرض ادا نہیں ہو رہا، آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں وہ بندہ نہیں دے رہا، ہر مسئلے کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر آپ نے اس وظیفے کو کرنے میں کون کون سی احتیاط کرنی ہے۔ اس کو کس وقت پڑھنا ہے؟ آپ نے صبح کے بعد اس کو 21 بار پڑھنا ہے اور شام کے بعد بھی آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ صبح سے مراد نماز فجر کی اذان کے بعد کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور شام سے مراد شام مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ اس وظیفے کو ہر کوئی، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ کر سکتا ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ عورتیں اپنے خاص ایام میں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی منہ ذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی پہلے وظیفہ کر رہے ہیں، اس وظیفے کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو کوئی پابندی نہیں۔ اس وظیفے کو اٹھتے بیٹھتے کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظارہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے،
اور جب آپ 20 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ احد کو پورا پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 21 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقداس پر درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے خصوصاً دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اجازت لے لینی ہے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کا ہے۔ قل هو اللہ احد کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ جو سورت ہے اس کو پڑھنے سے بہت زیادہ فضائل ملتے ہیں۔ اس کو پڑھنے سے دنیاوی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا ہر طرح کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، گھریلو پریشانی ہے اور زندگی سے تنگ آ چکے ہو، پیسے کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ خاص طور پر پریشان ہو، انشاءاللہ آپ کے ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی، جو کام اٹکے ہوئے ہوں گے پورے ہو جائیں گے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو پہلے لائک کر لیں، اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آگے چل کر میں آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں۔ اس سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث پاک بھی وارد ہوئی ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کی محبت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ ذرا سوچیں اس کے دنیا میں کتنے فائدے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کے ہر طرح کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک شخص نے کسی کو رات کے وقت پڑھتے ہوئے سنا جو بار بار اسی کو دہرا رہا تھا۔ صبح اس نے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کیا وہ اسے ہلکے کا ثواب جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی قسم ہے کہ قبضے میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری نے فرمایا، تم میں سے کسی کو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر رات قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا کہ سنو، قل هو اللہ احد 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر کے فرمایا، ایوب سچ کہتے ہو، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقداس پر درود پاک کا نظارہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 20 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے، اور جب آپ 20 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ احد کو پورا پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 21 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقداس پر درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اجازت لے لینی ہے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کا ہے۔ قل هو اللہ احد، اس کو پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ یہ جو سورت ہے اس کو پڑھنے سے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کو پڑھنے سے دنیاوی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے